السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورۃ النساء کا آخری رکوع اور آخری آیت لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ آج سورۃ النساء مکمل ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یستفتونک، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف بھی آپ کر سکتے ہیں، وقف مطلق بھی ہے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے۔ اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یفتیکم، یہ تی جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے، فی الکلالہ، ایک الف کی مقدار کے برابر، اور گول تا جو ہے ہاتھ ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ انم، میم ساکن کے بعد را آیا ہے، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا اور را پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، اور یہاں پر تنوین کے بعد ہلکی حرف آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنے، لئی یا لین ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ تنوین کے بعد یارملون کا واو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہو کو۔ اختن، خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ تنوین کے بعد حروف اکفا کفا، اکفا حقیقی ہوگا، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نصف، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، ما الف مدہ ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا، کاف ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، یہاں پر وقف جائز ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد۔ وہو، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ یرثھا، یہاں پر را باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے، یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچے۔ نون ساکن کے بعد یرملون کا لام ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد یا اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا۔ ہا الف مدہ ہے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا جب آپ وقف کریں گے، وقف مطلق ہے، یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ فَإِن كَانَتَا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کاف آیا، اخفاء حقیقی ہوگا۔ کانتا، تا، کانتس، تا نہیں پڑھا جائے گا، آگے ساکن حرف ہے، تا کو سا کے ساتھ ملایا جائے گا۔ کانتس نتین، تی یا لین ہے، فلہمس، میم سا کے ساتھ ملے گا۔ ثلثانی، ثلثانی، میم سا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں۔
تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. میم مشدد پر غنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. اور زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے، کاف ساکن پڑھا جائے گا. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. کا کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. وَإِن كَانُوا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا، کا الف مدہ ہے اور نو مد منفصل ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، خواہ مستعلیہ ہے. اور تنوین کے بعد یرملون کا را ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا، را باریک پڑا جائے گا زیر کی وجہ سے. رجالن لن، تنوین کے بعد یرملون کا واوا ادغام مال غنہ ہوگا. اور یہاں پر مد متصل ہے، چار الف کی مقدار کے برابر کھینچیں اس کو. اور پھر اخفا بھی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے. للذکری، را زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا، مثل حوضل، اور وا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، تشدید ہے اس کے اوپر، خاص خیال رکھیں. حوضل انثى، انثى نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا سا ہے، اخفا حقیقی ہوگا. انثیین، یا ہے دو بار تو نون ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا. يُبَيِّنُ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں، اللہ کلام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا اخفا حقیقی ہوگا، ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں. تضلوا، لو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں بھی مد ہی رہے گا، یہاں پر بھی وقف مطلق ہے. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. واللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. بِكُلِّ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا ہے، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں. شی یا لین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے. لی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں میم ساکن جب ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے. واللہ بکل شیء علیم. صدق اللہ العظیم. یہ تھی سورۃ النساء کی آخری آیت 176. اسی طرح سے اس کے 24 رکوع کمپلیٹ ہوئے. اس طرح سے آج ہم نے سورۃ النساء کو مکمل تجوید کے ساتھ اپلوڈ کر دیا. آپ اگر شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر سورۃ النساء کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے. شروع سے تمام کلاسز اپلوڈ ہیں آخر تک انشاءاللہ. اب اگلی صورت جو ہوگی سورۃ المائدہ ہوگی انشاءاللہ، جلد ہم اس کو شروع کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بابرکت کلام کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا تعاون کریں، شیئر کریں
اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔